آئے نا آئے حسین، آئے میرا بیٹا حسین، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا مولا کیسے روئیں؟ کہا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آ جائے صالحین کا، جو داڑھی کے بال اتکائے انبیاء کا، جو سینے اتکائے ہم اماموں کا۔ سائل اے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے تو میری دادی فاطمہ زہرا، اس لیے جب بھی رویا کرو آواز بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب مجلس ہوتی ہے نا 3 بیٹیاں موجود ہوتی ہیں، کہیں نبی کی بیٹی ہوتی ہے، کہیں علی کی بیٹی ہوتی ہے اور کہیں حسین کی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ جو حسین کی بیٹی ہے نا اپنے بھائی سید سجاد کا بازو تھام کے کہتی بھیا اگر یہ کربلا کہ میدان میں ہوتے تو میرے گوشواروں نہ چھینے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہماری کا پروگرام ہے، اب وہ دن آ جائیں گے جس دن کے بعد سے آپ ماتم کر کے گھر واپس چلے جائیں گے۔ چلو کچھ روایتیں مجھ سے سن لو۔ ہماری کا تصور، ہماری کے برنامے، ہماری کے اداداری کے سلسلے سے جو ورود ہے وہ 40 کے بعد ہماری کے پروگرام مسلسل ہوا کرتے ہیں۔ ادھر جابر قبروں کے درمیان اپنے غلام کو لے کے بیٹھے ہوئے ایک مقام پہ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ایک قبر سے آواز ہے علیکم السلام یا جابر۔ بیان کرنا شروع کیا مولا یہ سب کیسے ہوا؟ قبر سے آواز آئی جابر ذرا دور چلا جا، جابر ذرا جلدی کھڑا ہو جا، جابر میری زینب کربلا آ رہی ہے۔ جزاکم اللہ، بولو زینب کربلا آ گئی، مجھے نہیں پتا بہن اور بھائی کی کیا باتیں ہوئی، بولو زینب مدینے بھی آ گئی۔ مجھے سارے واقعات نہیں پڑھنے، 2-3 جملے پڑھنے ہیں تاکہ تم مصائب کی منزل کو سمجھ سکو۔ ایک دن زینب اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، اچانک میں سید سجاد آئے۔ زینب اپنی جگہ سے جیسے کچھ یاد آیا اٹھی، اندر کے حجرے میں گئی، جلی ہوئی گٹھری لے کے آئے، اپنی ماں بہنوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ گٹھری کھولی، جلی ہوئی، اپنے بھائی کی مسند نکالی، سجاد کے سامنے رکھا، تم تو سادات ہو، فرمانے لگے میرے لال اس مسند پر بیٹھ جا، میرے لال کربلا سے لے کے شام اور شام سے لے کے مدینے تک میں نے تجھے تیرے بابا کا پرسہ نہیں دیا۔ سید سجاد تجھے تیرے بابا کا پرسہ، تجھے تیرے چچا کا پرسہ، تجھے تیرے بھائیوں کا پرسہ۔ سجاد کھڑے ہو گئے، اپنی پھوپھی کو بٹھایا، بٹھا کے فرماتی پھوپھی اماں آپ گواہ تھی، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں کوٹے تھا۔ اے پھوپھی میں نے آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ نہیں دیا، پھوپھی اماں بابا حسین کا پرسہ، پھوپھی چچا عباس کا پرسہ، اے پھوپھی علی اکبر کا پرسہ۔ جزاکم اللہ، ایسے پرسہ دیا ہے، اس لیے جب بھی رویا کرو ایسے رویا کرو جیسے تم سجاد کو پرسہ دے رہے ہو، جیسے تم باقر کو پرسہ دے رہے ہو، تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ میں اس وقت جب کربلا میں تھا، عباس نام کا میرا ایک ساتھی ہے، میں نے اس سے کہا بیٹھو بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو بھوک لگی ہوگی۔ وہ کہتا ہے مولانا یہ وہ شہر ہے جہاں بھوک نہیں لگتی، یہاں تو بس پیاس لگتی ہے۔ میں نے کہا عباس تمہیں معلوم ہے جب گرمی کی شدت زیادہ ہو گئی سکینہ 2 پاؤں پہ کھڑی نہیں رہ پاتی، کبھی دائنا پاؤں اٹھاتی، تھوڑی دیر تک اٹھا کے رکھتی، پھر زمین پہ رکھتی، پھر بایاں پاؤں اٹھاتی، پھر زمین پہ رکھتی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ مساطر جملہ مسائب کے اس شہید کو یاد کرو بس جو 6 مہینے کا تھا۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے 70 منزل کون سی تھی؟ فرمایا میرے علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے کھڑا رہنا،
اس نے سوچا تھا سجاد یہ کہیں گے عباس کے بازو اٹھانا، اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا، لیکن سجاد نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ فرماتے ہیں میرے بابا کے لیے سرترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا ہونا۔ وہ پلٹ کے کہتا ہے مولا وہ کیوں؟ کیا شریعت کا اصول ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے 2 گھونٹ پانی ضرور دینا۔ جزاکم اللہ، آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی۔ جب کوئی آخری ہچکی لے اسے 2 گھونٹ پانی ضرور دینا چاہیے۔ کربلا کے جس شہید نے آخری ہچکی لی، میرے بابا کے پاس پلانے کے لیے پانی نہ تھا، میرے بابا نے گردن موڑ لی، مگر جیسے ہی میرے بھائی نے آخری ہچکی لی، بابا نے گردن موڑنا چاہیے، بھائی نے ننھے ہاتھ اٹھا کے کہا بابا گردن نہ موڑ، بابا سلام لے لے، بابا میں نے ہنس کے تیر کھایا ماں سے کہہ دینا۔ جزاکم اللہ، سجاد رونے لگے، حضرت کے فرماتے ہیں ذرا انصاف کر، میرے چچا کے بازو کٹے مگر میرے بابا نے کٹتے نہیں دیکھا، میرے بھائی کو برچھی لگی مگر میرے بابا نے لگتے نہیں دیکھا، ایک لوتا شہید ہے علی اصغر، تیر چلتے بھی دیکھا، تیر لگتے بھی دیکھا، لمحے بھر میں بچہ پلٹ کے آ گیا، شاید پوچھا بابا کوئی کمی تو نہیں کی، ہائے کربلا، ہائے علی اصغر، اللہ رحمت اللہ الذين ظلموا يا مطلب ينقلبوا إنا لله وإنا إليه راجعون.